نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے موضوع پر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ زکوٰۃ، یہ اس کا مال کیا ہے، کن لوگوں کو دی جاتی ہے، کن کو نہیں دے سکتے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے نہ دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ جس پہ فرض ہو جائے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت والے دن یہ مال جو ہے، زکوٰۃ والا جو مال ہوگا، وہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمسۃ و ایتاء الزکوٰۃ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ اب جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ فرض میں کوتاہی کر رہا ہے۔ جان بوجھ کے زکوٰۃ نہ دینا صرف گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ اور کفر کے قریب لے جانے تک ہے۔ جس طرح جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، اسی طرح جان بوجھ کر زکوٰۃ نہ دینا۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے برابر اتنی رقم آپ کے پاس ہو، بینک بیلنس ہو، اس کے علاوہ آپ کا کاروبار ہو، آپ کی پراپرٹی ہو، اس کے اوپر جو نفع آئے گا، اس کے جو سارے معاملات ہوں گے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب زکوٰۃ ہے کتنی، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اس میں سے 2,500 روپے اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طرح 2,00,000 ہے تو اس کا 5,000 بن جائے گا۔ اسی طرح پیسوں کو حساب کرنسی کا حساب لگا کے ہم اس کی زکوٰۃ نکال لیں گے۔ اب یہ زکوٰۃ دینی کن لوگوں کو ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفہ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مصارف بیان فرمائے کہ مسکین کو دے سکتے ہیں، مسافر کو دے سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلنے والے کو دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چند لوگ یہاں پہ بیان کیے گئے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب وہ لوگ جن کو ہم زکوٰۃ دے نہیں سکتے وہ کون ہیں؟ وہ ماں ہے اور باپ ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ یہ رشتے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں زکوٰۃ دے سکتی۔ اسی طرح اپنی اولاد کو اور اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، اگر دیں گے تو ان کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو مال میں برکت آئے گی، دوسرا غریب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ یہ زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس مال پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال مال پہ گزر جائے، جب 1 سال گزر جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی۔ اب کچھ لوگ، فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے، اسے 100 روپے دے دیا، 500 روپے دے دیا، اس کو زکوٰۃ میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ اب آیا کہ کیا یہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کسی کو دے دیا، کسی ایسے فرد کو دے دیا جسے جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ اشارے پہ چلتے ہوئے مانگنے والے، کسی کو سائل کو دے دیا، یا راشن لے کے کسی کے گھر اس کو سحری افطاری کا اہتمام کروا دیا اور اس کو زکوٰۃ میں ڈال دیا۔ کیا یہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، زکوٰۃ جسے آپ دے رہے ہیں نا، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو، وہ مال کے نصاب نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ خود مال کے نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اور آپ بھی اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو راشن کے طور پہ دے رہے ہیں، یا آپ سائل کو، فقیر کو، مانگنے والے کو 500 روپے دیتے ہیں یا 1000 روپے دے دیتے ہیں، اب اس کو آپ زکوٰۃ میں ڈال دیتے ہیں، تو کیا آیا آپ اس کو جانتے ہیں وہ کون ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ بظاہر تو وہ مانگ رہا ہے، آپ سے سوال کر رہا ہے، سائل ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ ہو سکتا ہے گھر میں اس کے پاس پراپرٹی ہو، اس کے پاس کوئی تجارت کا مال ہو، یا اتنا پیسہ پڑا ہو کہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہو جائے،
لیکن ہم یہ غور و فکر نہیں کرتے، ہم ایسے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ایسی زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہم راشن کسی کے گھر میں لے کے دے دیتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ بڑی دھوم دھام سے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ اب کسی کو راشن لے کے دے دیا، بغیر تحقیق کے آپ نے اس کے گھر راشن پہنچا دیا، تو کیا آیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی طرح بھی آپ کو پہلے تو چھان بین کرنی پڑے گی، غور و فکر کرنی پڑے گی، اس کے بارے میں سرچ کرنی پڑے گی کہ کیا آیا جسے آپ نے راشن دیا ہے اس کے گھر میں کہیں سونا تو اتنا نہیں پڑا ہوا، کہیں چاندی اتنی تو نہیں پڑی ہوئی، کہیں اتنا مال تو نہیں پڑا ہوا کہ جس کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور آپ نے بھی اسے اپنا راشن دے دیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب اسی طرح کسی سائل کو آپ فقیر کو آپ 500,000 دیں گے، کسی کو راشن لے کے دے دیں گے، کسی کو کوئی چیز لے کے دے دیں گے، آپ پھر اسے زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں کر سکتے، آپ کو پہلے سرچ کرنی پڑے گی۔ اگر وہ حقدار نہیں ہے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، صدقہ بن جائے گا، جو فرض آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ بلکہ دین کا ایک حصہ ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔